ہمارے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ الشفاء اور ام القرآن کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ دوستوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اردو زبان کو یہ ایک خاص برکت عطا فرمائی ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی طرف سے خاص فضل ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ آدھے سے زیادہ عربی کے ہی الفاظ ہیں۔ اردو زبان کوئی اپنی زبان نہیں ہے، یہ ہندی زبان، فارسی زبان اور عربی زبان کا مرکب مجموعہ زبان ہے۔ تو آپ بارہا اس چیز کو نوٹ کریں گے، بہت معمولی سی توجہ دیں گے، اور ہم بہت مختصر سے وقت میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ریلیشن قائم کریں گے کہ عربی زبان کا اردو زبان سے کیسا تعلق ہے، اور ہم کتنے الفاظ اردو میں وہ استعمال کرتے ہیں دراصل وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ بحمد اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تو تقریباً سبھی کو ہی آتا ہوگا۔ الحمد، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ذکر تو کر دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائیں تو ٹھیک ہے، یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی رہے گی تو آپ کو وہ چیز ایک وقت آئے گا ذہن میں مستحضر ہو ہی جائے گی۔ اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، کیا آ جائے؟ آواز سے کیا آ جائے؟ تو وہاں اکثر اوقات ترجمے میں تمام، سب کا سب، لفظ تمام یعنی کلیکٹیبلٹی، سب کو ایک ساتھ شامل کیا جائے گا۔ الحمد، تمام تعریفیں، کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟ حمد اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، حمد کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر بھی آغاز میں حمد کس کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تمام تعریفیں للہ۔ للہ میں لفظ کلمہ جلالت، لفظ اللہ، اس سے پہلے لام زیر لی ہے جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ کس؟ للہ، آواز سے، للہ رب، رب معنی رب، العالمین۔ العالمین میں بھی آپ دیکھیں گے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ الف لام، کیا آ رہا ہے؟ یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہاں پر ریپیٹیشن بار بار ہوتی رہے گی۔ آپ کو چیز جو ایک مرتبہ یاد ہوگی وہ فوراً ہی دوبارہ آ جائے گی، تو فوراً ریکال ہو جائے گی۔ ابھی پڑھا تھا شروع میں الف لام، واپس الف لام آ گیا، تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو العالمین، عالم کہتے ہیں نا اردو میں، اردو میں عالم کہتے ہیں نہیں کہتے؟ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں، کیا ہوتا ہے؟ تو الف لام شروع میں داخل کر دیں، اور ابھی بتایا تھا شروع میں الف لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام، کیا ہوتا ہے؟ تو العالمین کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تمام جہانوں۔ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہاں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک، مالک کا مطلب تو بس سبھی کو معلوم ہوگا۔ مالک کسے کہتے ہیں بھائی؟ مالک کا ترجمہ مالک بھی کر سکتے ہیں۔ یوم کا معنی دن، الدین، یہاں دین کا ترجمہ قیامت کر سکتے ہیں، روز جزا کر سکتے ہیں، مراد آخرت کا دن ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک، مالک، یوم، دین، دن، الدین، قیامت، قیامت کے دن کا، آواز سے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بندہ آ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اہدنا، تو ہدایت دے، نہ ہمیں۔ اس بات کو معمولی سی یاد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے۔ اکثر اوقات کلام عرب میں، قرآن مجید میں اکثر اوقات جہاں پر نون آئے گا نا، نون، چاہے وہ شروع میں ہو یا آخر میں ہو، وہاں پر ترجمہ آپ نوٹ کریں گے، اکثر اوقات ہم کا کریں گے ترجمہ۔ کیا کریں گے؟ کس کا کریں گے؟ ہم کا۔ اہدنا، تو ہدایت دے، نہ ہمیں۔ ترجمہ آیا نہیں آیا؟ ہم کا۔ تو ہدایت دے، نہ ہمیں۔ الصراط المستقیم، صراط مستقیم سبھی کو معلوم ہے، سیدھے رستے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، سیدھے رستے پر چلا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جو آپ کے لیے آسان ہو، سیدھے رستے پر چلا یہ یاد کر لیں، تو ہدایت دے یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ سیدھا رستہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ تو فرمایا، اچھا ایک آیت ہماری چھوٹ گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، خاص تیری۔ ایاک کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آواز سے، کیا ہے؟ خاص تیری۔ نعبد، دیکھیں ہم اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں عبادت، کیا کہتے ہیں؟ تو عبادت کے جو بیسک ورڈز ہیں نا وہ کیا ہیں؟ عین، با اور دال۔ کیا ہے؟ عین، با اور دال۔ وہی بیسک ورڈز یہاں پر نعبدو میں بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ابھی میں نے اہدنا میں ایک بات بتائی تھی، کہا تھا یاد رکھ لیں، آخر میں نون آ جائے یا شروع میں نون آ جائے، ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ ہم کا، ہم یا ہمیں۔ تو اب دیکھیں یہاں نعبدو میں شروع میں نون آ رہا ہے، اور عبادت عین با دال۔ ایاکا، خاص تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو کا معنی اور، ایاکا، خاص تیری، نستعین۔ استعانت کا ورڈ کسی نے اردو میں سنا ہے؟ استعانت، یہ اردو کا ورڈ ہے تو عربی کا ہی ورڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی سے ہی نکلا ہے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم سب مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و، اسی چیز کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کو ہم وسیلے کے طور پر پکار سکتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں کئی جگہ ثبوت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رستہ۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیں۔ وہاں پر اکثر اوقات جب حاجی رش جمع ہو جاتا ہے تو وہاں بات صراط 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 کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی رستہ رستہ رستہ، ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے، پکارنے کے لیے صراط صراط کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط، صراط مطلب ہوتا ہے رستہ۔ وہ رستہ کن کا ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعمت، انعام، دیکھ رہے ریلیشن، کنیکشن دیکھ رہے ہیں؟ انعمت، انعام، انعمت، انعام کے جو بیسک ورڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لفظ کے ساتھ مل رہے ہیں، اردو میں انعام کہتے ہیں نا، اسی طرح یہاں انعمت۔ تو کن لوگوں کے رستے پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ان لوگوں کے رستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا۔ ان لوگوں کے رستے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ان کے رستے پر نہیں چلنا۔ وہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب، غضب، دیکھ رہے ہیں اردو کا لفظ ہے اور عربی کے ورڈ میں آپس میں کنیکشن، غضب۔ المغضوب پر غور کریں، دیکھیں اس میں بھی لفظ ہے غین، ضا اور با، ہے یا نہیں ہے؟ تو غضب آپ نے یاد نہیں رکھنا، صرف اس کو ایک مرتبہ تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں اور تھوڑا سا سن لیں۔
تو اس کے بعد آپ کو میری یہ بات جب آپ قرآن کھولیں گے کچھ کنیکٹیوٹی میری بات ریکال ضرور ہوگی، کیونکہ یہ جتنے ورڈز ہیں سورہ فاتحہ میں ہم آلموسٹ سارے کے سارے ورڈز اردو زبان کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، تو مشکل نہیں ہے۔ مغضوب غضب سے، غیر اردو کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں غیر، غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ، کیا ہوتا ہے؟ علاوہ۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، غیر ان کے رستے پر نہ چلا۔ ولا الضالین، ضال اس کا معنی بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا گمراہ، کیا ہے؟ گمراہ۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں ان کے رستے پر سے بھی ہمیں نہ چلا، ہمیں ان کے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین سارے کہتے ہیں آمین۔ الہی قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، جس کا معنی اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند و بالا کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پاک کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کی کوئی شک کی جگہ بھی نہیں ہے۔ شک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، شک کی اس کلام میں جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہدن للمتقین، ہدن ہدایت، ہدن اور ہدایت دیکھیں الفاظ سیم ہیں یا نہیں ہے؟ ہدن للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، متقین لام زیر لی کے لیے۔ پہلی آیت میں آیا تھا الحمد للہ، کیا آیا تھا؟ تو کلمہ جلالت لفظ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ لام زیر لی، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ کے لیے۔ یہاں پر بھی یہی آ گیا، للمتقین میں شروع میں کیا آ رہا ہے؟ لام زیر لی، یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ کے لیے۔ یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان، یؤمنون کے لفظ پر غور کریں اور لفظ ایمان کے ورڈز کو ذہن میں لائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایمان میں جو ورڈز ہیں وہی یؤمنون میں ورڈز موجود ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یؤمنون، الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت دوزخ میں نے اور آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ تو وہ لوگ جو متقین ہیں وہ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب کی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاح عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں، عام طور پر سبھی کو معلوم ہے صلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ کیا ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ قائم کرتے ہیں، قائم، یقیمون، اس میں بھی تھوڑی سی مشابہت قریبی ہے ورڈز۔ قائم میں قاف آتا ہے، میم آتا ہے، یقیم میں بھی یہاں پر دیکھیں قاف آتا ہے، میم آ رہا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا، رزقنا، یہاں پر آپ کو بھی سورہ فاتحہ میں ایک چھوٹا سا رول یاد کرایا تھا، واپس سے اتنی سے شارٹ ٹائم میں تیسری مرتبہ یہ رول آ رہا ہے، کیا؟ کہ کسی بھی ورڈز کے شروع میں یا آخر میں نون آ جائے تو وہاں ترجمہ اکثر اوقات کس کا کریں گے؟ ہم۔ سب سے پہلے یہ لفظ آیا اہدنا، نون الف زبر نا، پھر اس کے بعد آیا نعبدو، سیکنڈ ٹائم آیا، نستعین تھرڈ ٹائم آیا، رزقنا فورتھ ٹائم آ گیا۔ تو اندازہ لگائیں بہت آسان ہے، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف معمولی سے توجہ کریں گے اور اتنا بڑا ٹائم بھی نہیں ہے، بہت مختصر میں، اور ہم انشاءاللہ تیز لے کر بھی چلیں گے تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ آئے اور آپ کو لگے کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھا۔ تو رزقنا، جو ہم نے رزق دیا، رزق، رزق، دیکھ رہے ہیں ورڈز کی آپس میں کتنا ملتے ہیں؟ رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ کسی نے سنا ہے اردو میں؟ انفاق فی سبیل اللہ، ہاں بھائی کس نے سنا ہے؟ ہاتھ تو اٹھائیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا، کیا ہوتا ہے؟ اب لفظ انفاق اور ينفقون اس پہ غور کریں، دونوں ورڈز ایک جیسے ہیں،
تو جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزلا، نازل کی گئی، الیکا. ایک لفظ تھوڑا سا ایک اور یاد کر لیں. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. کیا ہوتا ہے؟ آواز سے کیا ہوتا ہے؟ کی طرف. الیکا، اے محبوب آپ کی طرف، یعنی قرآن. متقین وہ لوگ ہیں جو اے محبوب آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا، انزلا، نازل کیا گیا، من قبل. قبل کسے کہتے ہیں؟ پہلے کو. کسے کہتے ہیں؟ پہلے کو. جو آپ سے پہلے نازل کی گئی جتنی کتابیں ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں. یہاں سے مفسرین نے ختم نبوت پر ایک دلیل دی. فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کسی نبی کی تشریف آوری ممکن ہوتی تو یہاں پر وَمِن بَعْدِکَ لفظ بھی آتا کہ اے محبوب متقین وہ ہیں جو آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن من بعدِکَ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت سبھی کو معلوم ہے. ہم یوقنون، یقین. یقین اور یوقنون ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح، کامیابی پانے والے ہیں. ان الذین کفروا، اس آیت مبارکہ سے کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. کیا ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی بے شک کافر جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا جا چکا ہے کہ اب ان کے سامنے حضور ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء، برابر ہے، اے محبوب برابر ہے، علیہم، ان کافروں پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. یعنی ان کی قسمت میں ہی کفر لکھ دیا گیا ہے. اب آپ ان کے پاس جا کر قرآن پاک کی آیت رکھیں نہ رکھیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. وہ ایمان ابو جہل ہے، اس کی قسمت میں ہی کفر لکھا تھا. لہٰذا اب اے پیارے، آپ اس کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کریں نہ پیش کریں، وہ ایمان نہیں لائے گا. ایسے لوگ کون ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر حضور کو نہیں پہچانا. تو جو حضور کو نہ پہچانے تو اللہ بھی اپنے محبوب سے اتنی محبت ضرور فرماتا ہے کہ اپنی غیرت کا اظہار فرمایا کہ جو میرے محبوب کو دیکھ کر ایمان نہ لائے، اس کے دل میں اتنی سکت ہی نہ ہو کہ وہ اس دل کے اندر اپنے میرے محبوب کی محبت داخل کرے. تو وہ دل کس کام کا؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ایسے کافروں کے دلوں پر مہر ہی لگا دی ہے، کیونکہ ان کا دل ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اس دل میں پیدا ہوگی. جس دل کے اندر حضور کی محبت پیدا نہیں ہو، رب اس پر مہر لگا دیتا ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے جتنے اعضاء دیے ہیں وہ اعضاء دیے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ ان تمام اعضاء سے تم اپنے نبی کی شان و عظمت کو بیان کرو. ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مہر لگا دی. خاتم النبیین ہے نا، اسی لفظ سے ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سماعت ان کے کانوں پر، وعلی ابصار، بصارت بصیرت دیکھنے سے ہوتا ہے نا، تو وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، ابصار بصیرت یہ سب ایک ہی ورڈ سے ملتے جلتے ہیں. غشاوہ کا معنی ہوتا ہے پردہ. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بحمدللہ ایک رکوع کا مکمل ہوا. اگلے رکوع کا آغاز ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے، بہت ہی مختصر اور جلد سے جلد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس کو. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں،
الناس کا معنی تو لوگوں کو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، الناس سورہ والناس بھی ہے نا، قل اعوذ برب الناس. الناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ. کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں. کیا ہوتے ہیں؟ من کا اکثر اوقات ترجمہ کر سکتے ہیں ہم سے. کیا کر سکتے ہیں؟ ومن الناس لوگوں میں سے. ومن الناس لوگوں میں سے. من یقول جو کہتے ہیں. قول یہ اس بزرگ کا قول ہے، اس بزرگ کا فرمان ہے، اس بزرگ کا کہنا ہے. دیکھیں قول اور یقول یہ ایک ہے یا نہیں ہے؟ قریب قریب ہے. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کیا؟ آمنا. نون الف زبر نا. بھائی اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ آمنا آخر میں آ رہا ہے. جی احمد بھائی دیکھیں سبحان اللہ کہہ دے بھائی ان کے لیے. بھائی آپ کو کیسے یاد رہا؟ یقیناً آپ کو یہی پتا ہوگا کہ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون الف زبر نا. تو ہم کا ترجمہ کیا. بھائی ان کے لیے زور سے سبحان اللہ تو کہیں ایک مرتبہ. آمنا ہم ایمان لائے. کس پر؟ آواز سے سارے مل کر بتائیں. باللہ اللہ پر. وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین. کبھی کبھار یہ نوٹ کیجئے گا کہ اکثر اوقات کلام عرب میں ما اور لا، میم الف زبر ما اور لا، یہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وما ہم بمؤمنین سارے ترجمہ کریں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین لیکن وہ ایمان لانے والے. یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بتاؤں گا، آپ کا یاد رکھنا ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، پوچھ لوں گا لیکن کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سے ناراض ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے. کسی ورڈ کے شروع میں اگر میم پیش منہ آ جائے، کیا آ جائے؟ کیا آ جائے؟ وہاں آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ ترجمے کے اندر والا یا والے کا لفظ موجود ہوگا. مؤمنین ایمان لانے والے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آگے آئے گا، میں آپ کو نوٹ کراؤں گا. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ. آواز سے کس کو؟ یہ دھوکہ کون دے رہے ہیں؟ منافق. کون دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ. آواز سے کس کو؟ اللہ کو. والذین آمنوا اور وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون ما وہ دھوکہ نہیں دے رہے. الا مگر. اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر. تو اللہ یہاں پر بھی آ گیا. وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر انفسہم اپنے آپ کو. وما یشعرون اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. یشعرون شعور دیکھ رہے ہیں؟ یشعرون شعور اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض. قلوب مانا دل. ان کے دلوں میں مرضن یہ اردو کا لفظ ہے. کیا ہے؟ مرض ہے. کیا ہے؟ نفاق کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا زادہ زیادہ. زادہ اردو کا زیادہ. پس اللہ نے زیادہ کر دیا مرضن ان کے مرض کو. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے الفاظ مل رہے ہیں. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا. پورا وہی ترجمہ اکثر ہو رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے علیم. علیم مانا دردناک. علم کہتے ہیں نا اردو میں رنج و علم. علم مانا دردناک تکلیف دے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ کذب مانا جھوٹ. کذب مانا جھوٹ بولتے تھے. تو پتہ چلا منافقین کی سب سے بڑی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. حدیث میں بھی یہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض. لا تفسدوا لا گیا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ نہ کرو. تفسدوا فساد. تفسدوا اور فساد میں دیکھ رہے ہیں لفظ ایک جیسے ہیں. لا تفسدوا فساد نہ کرو. فی الارض زمین میں. ارض انگلش میں کہتے ہیں ارض. اردو عربی میں کہتے ہیں فی الارض. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو. قالوا تو منافق ہے نا، ظاہری حلیہ ان کا مسلمانوں والا ہے تو فوراً کیا کہیں گے؟ انما نحن مصلحون ہمارا مقصد کوئی فساد تھوڑی ہے، ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے مصلح ہیں. مصلح امت ہیں. مصلح کا لفظ سنا ہے نا؟ مصلح مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا سن لو اے لوگو
یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. یہ کون ہیں؟ انہم ہم المفسدون، سن لو بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں. میم پیش، شروع میں کیا آ رہا ہے؟ میم پیش منہ، میم پیش ابھی بتایا تھا جس لفظ کے شروع میں میم پیش منہ آ جائے اسے ترجمے میں آخر میں کیا آتا ہے؟ والے یا والا. یہاں کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں میم پیش منہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے بھائی، سب کو نظر آ رہا ہے؟ مفسدون میم پیش منہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ فساد کرنے والے. اس کو اور لفظ پہلے ہی گزرا ہے مصلحون، یہاں پر بھی میم پیش منہ ہے. یہاں بھی ترجمہ ہم نے اصلاح کرنے والے کیا تھا. سن لو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. ولاکن لا یشعرون، ولاکن اور لیکن، یہ تو پورا اردو کا لفظ ہے. ولاکن لا یشعرون، اور لیکن وہ لا یشعرون، شعور لا نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے. یہاں لوگ سے مراد صحابہ. ان سے کہا جاتا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. قالوا، تو وہ کہتے انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ نعوذ باللہ صحابہ کو یہ برا الفاظ کہتے تھے. سفہاء کہتے ہیں بے وقوف کو. تو یہ کہتے تھے منافقین کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وفادار صحابہ کرام کی بھی شان میں بید بھی ہونا تو اس میں بھی کیسی غیرت کا اظہار فرماتا ہے. انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے یہی لفظ ان کے لیے قرآن میں ذکر کر دیا. کہا کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوگی، تم نے صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، تم ہی اسی الفاظ کے اصل مستحق ہو. فرمایا الا، سن لو اے لوگوں سنو، اس کائنات میں اگر کوئی بے وقوف ہے انہم ہم السفہاء، تو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ منافق بے وقوف ہیں. تو پتہ چلا جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، نفاق کا مرض ہو، چاہے دنیا کی کتنی بھی ترقی اس کے ہاتھ میں ہو، قرآن کے مطابق وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. تو یہود و نصارہ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں. چاہے وقتی طور پر، ظاہری طور پر وہ آگے بھی ہوں، تو ان سے متاثر ہونے کی کسی طرح سے بھی کوئی ضرورت، کیونکہ اصل ہے رسول اللہ کی محبت. کیا ہے؟ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، قرآن کے ماننے والوں کو یہ پیغام مل گیا کہ وہی لوگ کون ہیں اصل میں؟ بے وقوف. ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہیں. کمال تو یہ ہے نا، بندے کو اپنی بے وقوفی ہی نہ پتا ہو تو یہ اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے. بندہ بے وقوفی کا والے کام کر رہا ہو لیکن اسے یہی نہ پتا ہو کہ میں بے وقوفوں والے کام کر رہا ہوں، تو یہ کمال درجے کی حماقت ہے، جہالت ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان کی منافقت یہ ظاہر کی جا رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے لقو ملاقات، ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا. اس کا ترجمہ کون کرے گا بھائی؟ آمنا، جی آپ کریں. ہم ایمان لائے. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون الف زبر نا. ترجمے میں کیا ہو جائے گا؟ ہم ایمان لائے. منافق صحابہ کرام کے پاس جاتے تو کہتے ہم ایمان لائے، ہم تو تمہارے جیسے، ہم بھی حضور کے غلام ہیں. آج یہی تو بولی بولتے ہیں نا، آج سارے یہی بولی بولتے ہیں، ہم بھی تو عاشق رسول ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلوت، اور جب تنہائی میں، خلوت میں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں، شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں. قالوا، تو ان شیطانوں سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اچھا، پھر جو تم نے ایمان والوں کو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرنے والے. یہ والے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ شاباش. کس نے کہا؟ میم شروع پہ کیا آ رہا ہے؟ میم پیش. دیکھ رہے ہیں، ایک چیز یاد کرتے ہیں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور انہیں سرکشی میں کھینچتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافقین جنہوں نے
الضلالہ گمراہی کو، اشتروا خرید لیا، کس کے بدلے؟ بالہدا ہدایت کے بدلے، ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو خرید لیا۔ تو اب جب انہوں نے یہ تجارت کی ہے کہ گمراہی کو خریدا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، تو کہا فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ ربح معنی ہوتا ہے پروفٹ، فائدہ، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ہے اس شخص کی طرح جس نے ایک آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، ماحول، لفظ اردو میں کہتے ہیں ماحول، کہتے ہیں نا، یہی لفظ آیا ہوا ہے ماحول۔ پس جب اس آگ نے ماحول کو روشن کیا، اضاءت روشن کیا، ما حولہ ارد گرد کو، ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ جب یہ آگ روشن ہوئی تو منافقین، ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے تھی، ایمان کا نور ہونا چاہیے تھا، لیکن دلوں میں اصل میں نفاق آ گیا۔ جب نفاق آیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ مراد اسلام کا نور یا حضور کی محبت ہے، اللہ نے ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ترکا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیا، ترک کرنا کہتے ہیں نا اردو میں، ترک کرنا کہتے ہیں نا، یہی ترکا آیا ہوا ہے، چھوڑ دیا۔ فی ظلمات، ظلمات سمجھتے ہیں اندھیریاں، ظلمات اندھیریوں کو کہتے ہیں، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، بصارت ابھی بتایا تھا، ابصار، بصر، بصیرت، یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں۔ لا یبصرون، وہ اتنے اندھیروں میں پڑے ہیں کہ لا یبصرون، اب وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ سمم بکمن، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان منافقین کے پاس ساری چیزیں تھیں، یہ بہرے بھی نہیں تھے، گونگے بھی نہیں تھے، اندھے بھی نہیں تھے، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء دیے ہی رسول اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ جو ان اعضاء سے حضور کو نہ پہچانے تو قرآن یہ کہتا ہے یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ فہم لا یرجعون، تو پس یہ ایسے لوگ ہیں لا یرجعون، وہ کبھی بھی حق کی طرف رجوع، حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ رجوع کرنا کہتے ہیں نا، رجوع کر لیا، میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، مطلب میں اپنی بات کی طرف لوٹ آیا۔ لا یرجعون، تو وہ حق کی طرف، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ بس 2 آیتیں ہیں، بات ختم۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ قصیب، سیب کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جب بارش آتی ہے تو میسج چلتے ہیں بارش کا درود شریف پڑھ لیں، ایک بہت مختصر سی دعا دی، اللہم سیبا نافعا، ذہن میں آئی یہ والی دعا، اللہم سیبا نافعا۔ سیب کہتے ہیں بارش کو، نافع کہتے ہیں نفع بخش۔ سیب یعنی بارش۔ او کصیب، یا ان منافقین کی مثال اس بارش کی طرح ہے، من السماء، من کا معنی ابھی بتایا تھا، سے کیا ہوتا ہے؟ سما معنی آسمان۔ یا ان منافقین کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے آئی، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیریاں ہیں۔ ابھی آیا نا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یہاں پر دوبارہ آ گیا ظلمات، دیکھ رہے ہیں فوراً ریپیٹ ہو جاتا ہے ورڈ۔ فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیریاں ہیں، ورعد، گرج ہے، وبرق، خوب چمک ہے۔ اتنی گرج اور چمک ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، یہ منافقین اس گرج چمک کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ کہیں یہ کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابع، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، ایک اس وجہ سے، دوسرا حذر الموت، موت کے خوف سے۔ کس کے خوف سے؟ تو دوستو پتہ چلا موت کا خوف یہ کس کو ہوتا ہے؟ منافق کو۔ کس کو ہوتا ہے؟
تو یہ بات یاد رکھیے گا، مومن ہو تو پھر موت کا خوف نہیں بلکہ راہ خدا میں جہاد کا شوق ہونا چاہیے۔ کس کا شوق ہونا چاہیے؟ جہاد کا۔ جس کے دل میں جہاد کی محبت ہوگی اس کے دل میں موت کا خوف کبھی بھی۔ واللہ محیط بالکافرین، محیط احاطہ، اللہ واللہ اور اللہ، محیط میم پیش منہ آیا ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ احاطہ تو میں نے بتا دیا، میم پیش منہ کے ساتھ ترجمہ کون کرے گا؟ احاطہ کا لفظ بیچ میں لائے نا، کون کرے گا ترجمہ؟ میم پیش منہ کا ترجمہ میں نے ابھی بتایا تھا جی، نہیں وہ نون علی زبر نہ بتایا تھا، میم پیش منہ کا بتایا تھا جی بھائی، ایک منٹ جی، نہیں ایک رول بتایا تھا، سمجھ لیں، رول کے طور پر یاد رکھیں اس کو۔ میم پیش منہ جس ورڈ کے شروع میں آ جائے اکثر آپ نوٹ کریں گے وہاں پر ترجمے کے آخر میں والا یا والے کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ شاباش بھائی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ احمد بھائی آج زیادہ سبحان اللہ میں ہیں بھائی۔ واللہ محیطم، اور اللہ گھیرنے والا، محیطن گھیرنے والا ہے، بالکافرین تمام کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ بارش اتنی تیز ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی جو چمک رہی ہے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، یخطف ان کی آنکھیں چلی جائیں اس بجلی سے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی یہ روشن ہوتی ہے تو یہ منافقین اس روشنی میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جائے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب یہ منافقین دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی صورت ہے، مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، کوئی جہاد پہ نہیں جانا، کہیں مال دینے کی بات نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اسلام کی طرف قریب آتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر سفر میں ہو، خوب اندھیرا ہو، بارش بھی تیز ہو رہی ہو، اور اس کے بعد اپنے سفر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، آگے چلنے کے لیے کوئی روشنی نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی کوئی بجلی چمکتی ہے، اس کی روشنی آتی ہے تو تھوڑا سا سفر طے کرتا ہے، پھر بجلی غائب تو اس کا سفر وہیں رک جاتا ہے، پھر بجلی آتی ہے، روشنی آتی ہے تو پھر تھوڑا سفر آگے طے کرتا ہے۔ تو فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی آتی ہے تو اس میں چل پڑتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب اسلام کے اندر امن کی حالت ہوتی ہے، جہاد میں نہیں جانا ہوتا، مال نہیں دینا ہوتا، تو فوراً اسلام کی طرف ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جائے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مثال یہ ہے کہ جب سفر میں بجلی نہ چمکے تو مسافر کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب حالت اسلام کے اندر اسلام پر آزمائش آئے، وقت آ جائے کہ بھئی مال دو، جان دو، اپنی صلاحیتیں وقف کرو، تو قاموا، یہ منافق کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت، سمعہم ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی بصارت، ان کے دیکھنے کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ بحمد اللہ تعالی دو رکوع کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ اتنی ہی ذوق کے ساتھ دن کا آغاز محبت قرآن کے ساتھ بہت ہی مختصر سے وقت میں کوشش کر کے دو رکوع کا اسی طرح ترجمہ آپ کو سمجھانے کے طور پر کریں گے۔ آپ اپنے ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، جو حاضر ہوئے انہیں ڈھیروں اربوں کروڑوں خربوں برکتیں عطا فرما، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما، ان کے وقت میں برکت نصیب فرما، ان کے مالوں میں برکت نصیب فرما، اولادوں میں برکتیں نصیب فرما، ہر پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، انہیں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہ آئے، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ قرآن پاک کی برکتیں دنیا و آخرت، قبر و حشر میں انہیں، ان کے صدقے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين.